سے شادی خانہ آبادی کے سلسلے کی ایک تقریب ہے اور کل جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ کل جو نکاح کے بعد ان کی زندگی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی میں خوب برکت نصیب فرمائے، تمام قسم کی آفات اور بلاؤں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ہم سبوں کو زندگی کے آخری سانس تک نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی زیادہ بھی نہیں ہوا، وہ بڑا ہی لوگ کر دے ہمو کمے کے لے اور سچائی یہ ہے کہ ہم نے اس میں جو نیکیاں کمائی ہیں، ہم نے جو عبادات کیے ہیں اور ہم نے جو اس میں ذکر و اذکار کیے ہیں، اس کمائی کو جو ہے ہمیں سب سے بچانا ہے، کیونکہ اب جو رمضان کا سیزن نکل رہا ہے، میرے دوستوں بزرگوں کمانے کا مہینہ تھا، کمانے والا ہے، اس لیے جو ہم نے کمایا ہے اس کو بچانا ہے اور وہی ہمارے لیے آخرت کی پونجی ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پردیس میں جب کوئی کمانے کے لیے جاتا ہے تو اس کے جو گارڈین ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ جو ہے اپنے من لگا کے کمانا بھی ہے اور اس کمائی کے پیسے کو بچانا بھی ہے۔ جب آپ باہر جا رہے ہیں تو گھر کے بڑے حضرات کو سمجھاتے ہیں کہ کمانا بھی ہے اور کما کر بچانا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کما کر جب آپ بچا کر آئیے گا تو پھر ہمارا گھر ہے وہ صحیح سے چلے گا، تمام حالات صحیح رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کمایا اور بتا دیا باہر میں، اب کبھی میں ایسے چلا آیا جن کو گھر کے حالات نہیں سنے ہیں۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ جو ہم سب کو ملا جو ہے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا بے پناہ اور برکتوں کا سیزن والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، گناہوں سے بخشش اور نجات کا مہینہ لینے لگا۔ ہم نے اس میں جتنے عبادات کیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی یاد میں گزرا اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اپنے وقت کو قیمت کو سمجھا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اپنے مہینوں میں ہم سب کو اپنے دلوں کو بچانا ہے۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے دوستوں ہم نے جو کمایا ہے وہ ہمارے کھاتے میں موجود رہے، بلکہ اس بات کی فکر اس کی رہے گی اور اس کی کوشش رہے گی کہ ہم نے جو کمایا ہے کسی طریقے سے وہ ہماری زندگی سے ٹوٹ جائے اور اس کو ہم ختم کر دیں اور اس کو گنوا دیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب اس بات کی فکر کریں، ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہمارے رمضان کے مبارک مہینے میں جو میرے دوستوں اس نیکیوں کو جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو بچانے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے اور جس طریقے سے رمضان میں اچھے کام ہم سب نے کیے ہیں، اسی طریقے سے ان مہینوں میں بھی اسی طریقے سے اللہ ہم سب کو نماز تور اکام تورا میں دیکھا، تورا میں رحم نہیں، تورا میں فالنگ میں رحم نہیں۔ جو حالات ہم سب کے سامنے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ میرے دوستوں فالو بیک دی لے رہے ہیں لکھی دے اپنے آپ کو بدلے، یہی یاد بات رکھیے گا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ فکر کسی کو خود اپنی حالت فالنگ میں کوئی نہیں نا۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہیں لیں گے، اپنے آپ کو سدھاریں گے نہیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں گے اور فکر نہیں لیں گے تو میرے دوستوں یاد رکھیے گا کہ پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے کمائے ہوئے دین کو انسان سے بچائیں۔ اور میرے دوستوں مسلمان ہوئے میرے دوستوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں اور سب مسلمان کرتے ہیں تو اس میں نبی کی سنت کو میرے دوستوں ہم پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، لہٰذا نکاح بھی نبی کی سنت ہے میرے دوستوں بزرگوں کو، اور نکاح کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہے، ہم سب کے آقا نے فرمایا نکاح کا سنت، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے نکاح کو آسان بنائیں، سنت کے طریقے پہ کرنے کی کوشش کریں اور جس نکاح میں خرافات ہو اور میرے دوستوں جس نکاح میں وہ نہیں ہو، کم سے کم یہ بھی آپ کے زمانے میں یاد رکھیے گا، بڑی ذمہ داری سے ایک بات بولتا ہوں کہ اگر دوسرا کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے تو ایسے سچویشن میں، ایسے حالات میں آدمی اگر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے رہا ہے تو سمجھیے کہ یہ بھی خدا کا بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے میرے دوستوں ضرور رعایت کیا کہ گناہوں کو فروغ دینے کے آدمی میرے دوستوں سمجھیے کہ اس میں شامل ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے نکاح کو پاکیزہ بنائیں، نکاح کو عمل ہے جو جنت سے آیا اور نکاحی کو عمل ہے جو جنت تک جائے گا۔ نکاح کہاں
जन्नत में हुआ और इंशाअल्लाह यही वो अमल है जो इंसान का जन्नत लग जाएगा। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारा काम लगा दे ले भाई हमारा काम है मेरे दोस्तों, आप हीट का दिन आता देख लो, अल्लाह ताला से दुआ गर्मी के दिन है। गर्मी के दिन आवाज फुटाते हुए निकाल। जितनी बातें हम सबके बीच में आई हैं अल्लाह ताला हम सबको अमल के इरादे से सुनने की तौफीक फरमाए। और मेरे दोस्तों जो मोहम्मद इजाज जी निकाह की होना अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें नसीब फरमाए, होने वाले इस निकाह को बेहद कबूल फरमाए, खैर का जरिया बने, आने वाली जिंदगी में अल्लाह खुशहाली का फैसला फरमाए। जिन घरों में हमारी कौम की बहनें और बेटियां हैं अल्लाह ताला तमामी हजरात के लिए मुनासिब रिश्ता नसीब फरमाए। अभी आपने सुना, अभी आपको बता देगा 47 साल का है, कौन को 47 साल ये देखो सर्वे किया गया है, ये 47 है। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरत इस बात की है कि इस जरूरत को हम समझे, निकाह को आसान बनाए, सुन्नत को फरोग दे, और जो हालात के सामने है मेरे दोस्तों वो उसमें अल्लाह की तरफ झुके, तौबा करे और इबादत की तरफ आ जाए। शेर के साथ मैं अपने आप को खत्म करता हूँ कि कश्ती की हिफाजत फिक्र कीजिए, कश्ती की हिफाजत फिक्र कीजिए, समंदर के साहिल के इंसान को अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको हक बात बोलने की, हक रास्ते पर चलने की, और मेरे दोस्तों जिंदगी के आखिरी सांस तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत में अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ईमानी हनीयत और दीनी बेदारी और ईमानी गैरत के साथ सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। बस इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।